سورہ انعام کی آیت نمبر 71 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ فرما دیجئے، کیا ہم اللہ کے علاوہ ان کو پکاریں جو نہ نفع دیں نہ نقصان؟ کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے؟ اس شخص کی طرح جس کو جنوں نے جنگل میں راستہ بھلا دیا ہو، جبکہ وہ حیران ہے، اس کے ساتھی بلاتے ہیں اس کو راستہ کی طرف، چلا آ ہمارے پاس۔ تو آپ فرما دیجئے، اللہ نے جو راہ بتلائی وہی سیدھی راہ ہے، اور ہمیں تو حکم ہوا ہے کہ ہم پروردگار عالم کے تابع رہیں۔ گزشتہ آیات میں مشرکین مکہ اور ملحدین، دین کے معاملے میں مذاق کرنے والے، ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اب آگے مثبت انداز میں اپنی بات اور دعوت کو پیش کیا گیا۔ فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے یہ کہہ دیں کہ تم یہ بتاؤ کہ جن لوگوں کو، جن بتوں کو تم اللہ کے سوا معبود بناتے ہو، کیا ہم ان کی عبادت شروع کر دیں؟ حالانکہ نہ وہ نفع دے سکتے ہیں نہ وہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبادت جو انسان کرتا ہے وہ اسی ہستی کی کیا کرتا ہے جو نفع اور نقصان کی مالک ہے۔ عبادت کی تعریف یہ ہے، العبادۃ عبارۃ عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غیبیۃ یقدر بها على النفع والضرر۔ عبادت اس عقیدے اور احساس اور شعور کا نام ہے جس میں یہ ہو کہ معبود، یعنی جس کی عبادت کی جا رہی ہے، اسے ایک طاقت حاصل ہے، ایک غائبانہ طاقت حاصل ہے، یقدر بها علی النفع والضرر، جس کے ذریعے سے وہ نفع اور نقصان پہنچانے پر قدرت رکھتا ہے۔ جب کسی ہستی کے بارے میں، کسی شخصیت کے بارے میں، کسی ذات کے بارے میں یہ تصور ہو کہ وہ نفع نقصان کی صلاحیت رکھتی ہے تو اسے معبود بنایا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی ذات تو ایسی ہے کہ جو ہمیں نفع بھی دیتی ہے، نقصان بھی دیتی ہے، لیکن یہ جو معبود جن کو تم نے بت بنا رکھا ہے، یہ تو نہ کوئی نفع دیتے ہیں نہ نقصان، یہ تو کسی کام کے نہیں ہے۔ تو کیا ہم ان کی عبادت شروع کر دیں، انہیں پکارنا شروع کر دیں، ان سے دعائیں مانگنا شروع کر دیں؟ یہ کتنے حماقت کی بات ہوگی کہ اللہ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا ہے، اپنی توحید کا راستہ دکھایا ہے جو کہ
انبیاء علیہ السلام کے واسطے سے انسانوں تک پہنچا ہے۔ جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں سب نے ایک ہی پیغام دیا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس لیے وحدت اور توحید، اللہ کی وحدانیت، یہ وہ سبق ہے جو ہر نبی نے پڑھایا ہے، اور ہر تہذیب میں، ہر انسانی معاشرے میں اس کو مانا گیا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہیں۔ باقی یہ الگ بات ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس میں اپنے حساب سے تفصیلات غلط کر لی۔ ہندوؤں نے اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے کے باوجود پھر اس میں حلول کا عقیدہ گھڑ لیا کہ یہ جتنے کائنات کے اندر مظاہر ہیں ان میں اللہ موجود ہے، ان کے اندر اللہ نے گویا کہ حلول کیا ہوا ہے، اس کے اندر داخل ہو گیا۔ جیسے درخت میں پانی داخل ہوتا ہے یا کپڑے میں خوشبو آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ایسے ہی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ان چیزوں میں داخل ہو گئے۔ اور عیسائیوں نے یہ عقیدہ گھڑا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے، نعوذ باللہ من ذالک، اور مشرکین مکہ اور طریقے سے گئے۔ لیکن سب کا اقرار یہی ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک ہونا چاہیے۔ تو توحید کی تعلیم وہ تعلیم ہے جو انسان کی اصل فطرت میں بھی ہے، اور تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کی تعلیم دی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایسا سیدھا راستہ چھوڑ کر ہم پلٹ جائیں، یعنی بالکل یو ٹرن لیں، سیدھا راستہ بالکل جا رہا ہے اور یہ تو گویا کہ 180 ڈگری ہو گیا، مخالف سمت میں جائیں گے۔ ہم ادھر جا رہے تھے، مشرق میں جا رہے تھے، تو اب ہم بالکل مغرب میں چلے جائیں، شرک پہ آ جائیں، توحید کے بالکل مخالف شرک ہے۔ نرد علی اعقابنا، یہ تو کیا ہے؟ یہ تو اپنے پاؤں پر الٹا پھر جانا ہے، مکمل طور سے دوسری جانب پھر جانا۔ جس طرف منہ ہے اس طرف پشت ہو جائے، اور جس طرف پشت ہے اس طرف منہ ہو جائے، یہ ہے اپنی ایڑیوں پر پھر جانا۔ تو یہ ہم کیسے کر لیں بھائی؟ بعد اذ ہدانا اللہ نے ہمیں سیدھا راستہ دے دیا۔ اب جس انسان کو روشنی مل گئی ہے، جس انسان کو سکون مل گیا ہے، ایمان مل گیا، اطمینان مل گیا، اس کا دماغ خراب ہے کہ وہ توحید کو چھوڑ کر پھر دوبارہ شرک میں آئے، وہ دوبارہ اضطراب میں جائے۔ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے کے بعد اب دوبارہ وہ بہت سارے خداؤں کو مانتا پھرے، یہ تو پاگل پنا ہے، حماقت ہے۔ اس لیے فرمایا ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لرجلین، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا، فرمایا کہ ہم نے تمہارے سامنے مثال رکھتے ہیں، ایک غلام وہ ہے جس کے مالک ہے ایک بندہ، صرف اسی کا مکمل وہ غلام ہے، اور ایک غلام ایسا ہے اس کے 10 مالک ہیں، یہ 20 اس بندے کے مالک ہیں، بیچارہ وہ اکیلا کیا کیا کرے گا، کدھر کدھر جائے گا، کس کس کی مانے گا، کس کی چھوڑے گا۔ تو اسی طریقے سے ایک خدا اور ایک خدا کی عبادت اور ایک خدا سے مانگنا، یہ انسان کی سلامتی ہے، اس میں سلامتی ہے، اسی ایک کا ہو جانا، یہ اس میں عافیت ہے، اس میں راحت ہے، اس میں اطمینان ہے، اس میں سکون ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے دیتا ہے تجھے 1000 سجدوں سے نجات۔ جب ایک در پہ انسان جھک جاتا ہے اللہ کے در پہ، تو در در کے جھکنے سے اللہ اسے بچا لیتے ہیں، در در پہ نہیں جھکتا۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے پھر مخلوق کا خوف وہاں نہیں رہتا۔ جس دل میں اللہ سے امید بن جاتی ہے وہاں مخلوق سے امیدیں کٹ جاتی ہیں۔ جس دل میں اللہ پر ایمان آتا ہے پھر مخلوق پر وہ ایمان لانے پر تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا بعد اذ ہدانا اللہ، یہ اتنی پیاری تعلیمات اور اتنا اچھا راستہ جب اللہ نے ہمیں دکھا دیا ہے، اس کے بعد ہم دوبارہ کیا واپس جائیں؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے انسان کسی اس سے نکل جائے نجاست سے، کسی برائی سے، کسی گندگی سے، اور نہا دھو لے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، اور پھر کوئی کہے کہ آؤ ذرا دوبارہ آ کے اس میں گر جاؤ، یہ جو نالا ہے گندگی ہے اس کے اندر دوبارہ گر جاؤ۔ چلو غلطی سے کوئی گر گیا تو گر گیا، اب دوبارہ کون دیکھ کر اس کو گرے گا؟ جسے کہتے ہیں کہ آنکھوں دیکھے تو انسان زہر نہیں کھاتا۔ جب اللہ نے ہمیں سیدھا راستہ دے دیا، توحید کا راستہ دے دیا، تو ہم دوبارہ شرک کی طرف کس معنی میں جائیں؟ کالذی استہوته الشیاطین فی الارض حیران، یہ تو جو شرک ہے وہ تو بیچارہ ایسا مشرک تو ایسا ہوتا ہے جیسے صحرا میں جاتے ہوئے
شیاطین کسی کو راستہ بھٹکا دے۔ یہ ہوتا یہ تھا کہ صحراؤں کے یہ لوگ جب سفر کیا کرتے تھے، عرب حضرات کے ہاں یہ عام تھا، تو وہاں ایسا ہوتا تھا کہ بعض دفعہ کسی آدمی کو اگر کوئی قافلے سے بچھڑ گیا، یا پورا قافلہ ہی بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ اس کو یہ جو چھلاوے قسم کے ہوتے ہیں جنات جو صحراؤں کے اندر ہوتے ہیں، وہ ان کو راستہ بھٹکا دیا کرتے تھے، یعنی علامات ایسی ظاہر کرتے تھے جیسے راستہ اس طرف ہے، کیونکہ صحرا ایسی چیز ہے کہ وہاں آدمی بہت راستہ بھولتا ہے، اتنی وسعت ہوتی ہے اس کے اندر، اتنے جو ہے وہ ستاروں کا اندازہ ہو تو پھر کچھ اندازہ ہو سکتا ہے، یا سورج کا کچھ اندازہ ہو یا کچھ اور، ورنہ صحراؤں میں عام طور سے آدمی راستہ بھول کر بھٹک کر جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا شیاطین قافلوں کو راستہ بھلا دیا کرتے تھے، مثلا کچھ علامات ایسی جانا انہوں نے اس طرف ہے سیدھا راستہ جو ہے، انہوں نے کچھ علامتیں ادھر ایسی ظاہر کر دی، روشنی وغیرہ آگ وغیرہ، کہ انہوں نے سمجھا آبادی اس طرف ہو، ادھر کو چل دیے، وہ جو قریب جا رہے ہیں وہ علامت دور ہوتی جا رہی ہے، اب وہ پھر پریشان کہ کس طرف ہے، پھر جناب جب ادھر پہنچے تو علامت دوسری طرف نظر آنا شروع ہو گئی، تو یہ آدمی بیچارہ حیران سرگردان پریشان رہتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ مشرک آدمی جو ہے وہ بھی پریشان رہتا ہے، جو اللہ کی توحید پر ایمان رکھتا ہے وہ تو سیدھا راستے پہ چل رہا ہے، ایک ہی راستہ اس نے منتخب کیا، اسی راستے کو چنا اور اس پر چلنا شروع کر دیا، اس کی منزل آسان ہے، اس کا سفر بھی آسان ہے۔ لیکن جو بیچارہ ایسا ہے کہ کبھی اس کو منزل ادھر نظر آتی ہے، کبھی دائیں نظر آتی ہے، کبھی بائیں نظر آتی ہے، کبھی پیچھے نظر آتی ہے، کبھی آگے نظر آتی ہے، یہ ساری رات چلتا رہے گا، یتیہون فی الارض، جیسے بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے نا کہ 40 سال تک اللہ نے ان کو صحرائے جو وادی تی ہے اسی کے اندر مقید کر دیا، صبح چلتے تھے اس سے نکلنے کے لیے، شام ہوتی تھی جہاں سے چلے تھے وہیں پہنچ جایا کرتے تھے، ایسا جو ہے ان کا سفر کھوٹا ہوتا تھا۔ تو اسی طریقے سے جو آدمی مشرک ہے، اللہ کے شرک کرتا ہے، تو وہ اس کو بھی منزل ہاتھ نہیں آتی، وہ جنت میں نہیں پہنچتا، بلکہ وہ جہاں تھا وہیں کھڑا رہتا ہے، مفت کی پریشانی اٹھاتا ہے، جیسے صحرا کا بھٹکا ہوا مسافر، لہو اصحاب یدعونہ، اس کے دوست اس کو بلاتے ہیں ادھر آ ہماری طرف، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ فرما دیجئے کہ یہ تمہاری دعوتیں، تمہاری باتیں، تمہاری دلیلیں سب اپنے پاس رکھو، ان ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ کی ہدایت ہی اصل میں ہدایت ہے، باقی کسی کی کوئی بتائی ہوئی بات صحیح نہیں ہے، جو بات اللہ نے ہمیں بتا دی وحی کے ذریعے سے اپنے فرشتے کو جبریل علیہ السلام کو بھیج کر اور انبیاء علیہ السلام کے واسطے سے انسانیت کو جس بات کا پتہ چل گیا وہی بات حق ہے، اس کے علاوہ سب فضول، سب بیکار، سب غلط باتیں ہیں۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم اپنے پیشانیوں کو اور اپنی گردنوں کو اسی ذات کے آگے جھکائیں جو کہ رب العالمین ہے، جس نے تمام اس کائنات کو، جتنے بھی جہان ہیں، چاہے وہ یہ عالم ناسوت ہو، یہ جو مادے کا جہان ہمارے پاس ہے، یا فرشتوں کا جہان ہو، یا جنات کا جہان ہے، یا اور کسی، وما یعلم جنود ربک الا ھو، فرمایا کہ تیرے رب کے لشکروں کو تیرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، کتنی مخلوقات ہیں، کس قسم کی ہیں، یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو جتنے بھی جہان ہیں ان سب کا پالنے والا، ان سب کا پروردگار، ان کی تربیت کرنے والا اور ان کی پرورش کرنے والا جو وہ خدا ہے، ہم تو اسی کو مانتے ہیں۔ یہ جو بت تم نے بنا رکھے ہیں، یہ بیچارے تو چھوٹے چھوٹے، تمہارے اپنے خیال میں چھوٹے چھوٹے ڈسٹریبیوٹر سے ہیں، ان کے پاس تو کوئی اختیار بھی نہیں ہے، تم ہی یہ کہتے ہو کہ اس بت کے پاس جو ہے وہ بادل ہیں، اس بت کے پاس اولاد ہے، اس بت کے پاس فلاں ہے، اس کا مطلب ہے جس بت کے پاس اولاد ہے اس کے پاس رزق نہیں ہے، اور جس کے پاس رزق ہے اس کے پاس اولاد نہیں ہے، جس کے پاس بارش ہے اس کے پاس دھوپ نہیں ہے، جس کے پاس دھوپ ہے اس کے پاس بارش نہیں ہے۔ تو ایسے خدا تو ہمیں نہیں چاہیے، خدا تو وہ ہے جو سب صفات کا جامع ہے، جس کے اندر تمام صفات کمالات موجود ہیں، خدا تو اس ہستی کو کہتے ہیں، ہم تو اس ہستی کے سامنے جھکنا جانتے ہیں اور اسی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔